من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد وافترقت بنو تمیم فرقتين فبعضهم يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا فيقول الى آخرها۔ ہماری بحث چل رہی تھی مبنی کے اقسام میں سے، تو ہم نے پڑھ لیا کہ یہ جو مبنی ہے وہ اس کی 4 قسمیں ہیں: مبنی علی الکسر، مبنی علی الفتح، مبنی علی الضم، مبنی علی السکون۔ یہ 4 قسمیں ہیں مبنی کی، اور اس میں سے ہم نے مبنی علی الکسر کا شروع کیا تھا۔ تو یہ مبنی علی الکسر ہے، اس میں 2 قسمیں تھیں مبنی علی الکسر کے اندر۔ ایک وہ ہے جس پر تمام نحویین، تمام علماء عرب جو ہے اس پر اتفاق ہے کہ اس کو مبنی علی الکسر ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تھے، اس کی مثال تھی ہاؤلائی۔ یہ لفظ ہاؤلائی جو ہے ہمیشہ کسرے کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہاؤلا نہیں پڑھ سکتا، ہمیشہ چاہے جتنے بھی اعراب، رافع، ناصب، جازم کوئی بھی آ جائے، اس نے ہمیشہ یہی رہنا ہے، مبنی علی الکسر رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات جس میں اختلاف تھے وہ ہے حزامی اور قطامی اور امس کے بارے میں۔ حزامی اور قطامی جیسے اسماء میں، اور امس کی 2 تفسیریں کی تھی ہم نے۔ ایک امس سے مراد آج سے کل والا دن، یعنی آج سے 1 دن پہلے والا دن، مثلا آج یوم الاربعاء ہے تو کل یوم الثلاثاء والا دن، یہ امس مراد ہے عربی میں۔ دوسرا امس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گزرا ہوا مکمل مطلق زمانہ، آپ اس میں معین نہیں کر سکتے، مثلا فلان آدمی کب پیدا ہوا ہے، پہلے پیدا ہوا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں امس پیدا ہوا ہے۔ اب یہ امس اس میں یعنی آپ اس میں معین نہیں کر سکتے، گزرے ہوئے زمانے میں، یہ مراد ہے۔ لیکن مبنی علی الکسر کون سے امس میں ہے اختلاف؟ جو کل والا مراد لے لیں، یعنی آج سے پہلے والا اگر امس مراد لے لیں تو اس میں بھی کیا ہے؟ اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک حزامی اور اس جیسے الفاظ ہے، اس کے بارے میں اہل حجاز نے ہمیشہ کیا پڑھا ہے؟ مبنی علی الکسر پڑھا ہے، حالت رفعی میں بھی، حالت نصبی میں بھی، اور حالت جری میں بھی۔ اس کے لیے انہوں نے مثال عربی اور ساتھ عربی اشعار کا بھی انہوں نے مثالیں پیش کی۔ لیکن آج کی بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وافترقت بنو تمیم فرقتیں، بنو تمیم کے اندر 2 فرقے پائے جاتے ہیں، 2 نظریے ہیں۔ فرقتیں یعنی یہاں مطلب جو ہے نظریے ہے۔ بنو تمیم ایک قبیلہ ہے عربی، اس کے اندر 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ یہ جو حزامی، قطامی اور امس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ بعض نے اس کو معرب پڑھا ہے، یعنی اعراب ما لا ینصرف کے ساتھ، یعنی غیر منصرف کا اعراب۔ غیر منصرف کے اعراب کیا آتے ہیں؟ حالت رفعی میں رفع، حالت نصبی اور جری میں یعنی فتح کے ساتھ، غیر منصرف کا اعراب یعنی فتح کے ساتھ، یعنی حالت جری میں بھی فتح پڑھنا ہے غیر منصرف میں، ٹھیک ہے۔ جیسے احمد کی مثال مشہور ہے، جانی احمد رأیت احمدہ مررت بی احمدہ، یہ غیر منصرف کا اعراب ہے، جو بعد میں آئیں گے یا پہلے پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہو گئی۔ اور اس میں سے اکثر جو بنو تمیم ہے انہوں نے حزامی اور قطامی اور وباری وغیرہ میں اختلاف کیا ہے، یعنی وہ اسماء جو ایک دفعہ حزامی اور قطامی ہے بغیر را کے ہے، آخر میں را نہیں ہے ان حروف میں، اور وہ حروف جن کے آخر میں را آتے ہیں، اس میں اختلاف کیے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اگر آخر میں را آتا ہو تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ حجازین کی طرح غیر منصرف کا اعراب پڑھیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی اور جری میں کیا ہے؟ فتحہ پڑھیں گے، احسن۔ لیکن اگر را آ رہا ہو تو کیا پڑھنا ہے؟ انہوں نے مبنی علی الکسر پڑھنا ہے۔ یعنی بنو تمیم کا ایک فرقہ یہ ہے کہ حزامی اور قطامی امس میں کیا پڑھنا
کرنا ہے انہوں نے اس میں اختلاف کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے حالت رفع میں رفع، حالت نصبی و جری میں فتح ایک ہے، لیکن انہی فرقہ بنی تمیم میں دوسرے لوگوں نے اس پہ فرق کیا ہے۔ اگر آخر میں را آئے، اس جیسے علام مؤنثہ کے آخر میں را ہو تو اس کو مبنی علی الکسر پڑھیں گے، کسرے کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اگر مبنی علی یعنی آخر میں را نہ ہو، حرف را نہ ہو، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اعراب مالا ینصرف ہوگا، یعنی غیر منصرف کا اعراب ہوگا۔ حالت رفع میں رفع، حالت نصبی اور جری میں فتح کے ساتھ یہ۔ اور امس جو ہے، یہ جو امس ہے، اگر آپ اس امس سے مراد آج سے پہلے والا دن مراد لے لیں تو اہل حجاز کے نزدیک یہ مبنی علی الکسر ہے تینوں حالات میں، یعنی حالت رفع میں بھی، حالت نصبی اور جری میں بھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس پر جو ہے شاعر کی شعر بھی شاہد مثال کے طور پر اپنی تائید کے لیے یہاں پر لایا ہے۔ اور یہاں پہلے اس کی تطبیق کرتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں چونکہ یہ بار بار دہرانا پڑیں گے نہیں تو۔ وافترقت بنو تمیم فرقتین، بنو تمیم فرقتین، بنو تمیم نے دو فرقوں میں اختلاف کیے ہیں، یعنی دو قسمیں ہو گئی ان کے ہاں۔ فبعضهم، بعض نے یعرب ذالک کلو، انہوں نے معرب پڑھا ہے، یعنی کس کو؟ حزامی، قطامی اور امس کو، بالضم رفعا، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، وبالفتح نصبا و جرا، حالت نصبی اور جری میں فتح کے ساتھ۔ فیقول، انہوں نے پڑھا ہے جاءتنی حزام، بالضم ضمہ کے ساتھ، ورأیت حزامہ ومررت بحزامہ، بالفتح فتح کے ساتھ، تو یہ غیر منصرف کا اعراب ہے، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی اور جری میں فتح۔ وہ اکثرہم، اب یہ بنی تمیم میں سے اکثر نے کیا کیا ہے؟ یفصلو، فرق کیا ہے، یفصلو یعنی تفصیل دی ہے، یفصلو فرق کیا ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس میں تفصیل بیان کیا ہے، تفصیل کا قائل ہوا ہے، کس چیز کے درمیان؟ بینما کان آخرہ راءن، جس کے آخر میں را ہو، آگے آتے ہیں وما لیس آخرہ راءن، یا جس کے آخر میں را نہ ہو، دونوں کی مثالیں ابھی آ رہی، ٹھیک ہے، بیان کریں گے۔ بنو تمیم کے فرقوں میں سے ایک نے اکثر کا قائل ہے کہ اکثر اس چیز کا قائل ہوا ہے کہ آخر میں را ہے یا را نہیں ہے۔ اگر را ہے جیسے کا وبارن، وبار کے آخر میں کیا ہے؟ قطامی کے وزن پر ہے، لیکن یہاں پر را ہے، قطامی اور حزامی میں را نہیں ہے۔ کا وباری، وبار کسے کہتے ہیں؟ اسم لقبیلہ، عرب کے کسی قبیلے کا نام ہے وبار، ٹھیک ہے۔ وہ حضاری اور ہزاری، یہ بھی قطامی کے وزن پر ہے، لیکن یہاں بھی جو ہے انہوں نے اختلاف کیے اس میں۔ اسم لکوکب، ہزاری کسے کہتے ہیں؟ ایک ستارے کا نام ہے۔ کوکب کا مندہ ستارہ نہیں ہوتا، ویسے عام طور پر جو ہمیں ترجمہ کرتے ہیں نا اکثر، کوکب کسے کہتے ہیں؟ ستارے کی ترجمہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کوکب کا مطلب عربی میں، چونکہ اکثر طور پر بولا جاتا ہے نا کوکب ستارے کو کہتے ہیں، کوکب ستارے کو نہیں کہتے، بلکہ کوکب ہر اس چیز کو کہتے ہیں عربی میں جو دوسروں کو ضوء دے سکے، روشنی دے سکے، روشنی دینے والی کسی بھی چیز کو۔ اب ستارہ کو بھی کوکب کہتے ہیں چونکہ وہ ان نور دینے والی چیزوں میں سے ایک کوکب ہے، ٹھیک ہے، یہ مراد۔ یہ تفاسیر میں آپ دیکھیں گے، لغات کی کتابوں میں دیکھیں گے تو موجود ہے۔ وہ سفارین، سفاری بھی ہے جس کے آخر میں را آتے ہیں۔ اسم لمائن، یہ اسم ہے کس کے لیے؟ پانی کے لیے، ماء پانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیبنیہ علی الکسر، اگر اب یہاں پر کیا کہا؟ اگر حزامی اور قطامی جیسے وزن پر آنے والے اسماء کے آخر میں اگر را ہو تو مبنی علی الکسر پڑھیں گے۔ بنو تمیم کے اکثر کا جو قائلین ہے یہ ہے۔ کل حجازین، صرف اس میں
بنو تمیم کا زیادہ لوگ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ حجاز والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر را ہو تو اس کو مبنی علی الکسر پڑھنا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں وما لیس آخرہ راءً، پہلے کہا تھا نا وہ اکثرہم یفصل بین ما کان آخرہ راءً، اب یہ واو عطف کرے اس پر وما لیس آخرہ راءً، اور جس کے آخر میں را نہ ہو تو یہ عطف کرے، ٹھیک ہے، اس پر آگے ذہن میں رہے۔ کا حزامی، حزامی و قطامی، حزامی اور قطامی، یہ حزامی اور قطامی کے آخر میں را نہیں ہے، تو جہاں پر را ہوں گے تو اس کو مبنی علی الکسر پڑھیں گے، جہاں پر را نہیں ہوں گے فیعربہ اعراب ما لا ینصرف، اس کو اعراب غیر منصرف ہوگا، یعنی حالت رفع میں رفع، حالت نصبی و جری میں فتحہ کے ساتھ۔ ختم ہو گئی بات حزامی اور قطامی کے حوالے سے۔ وَأَمَّا امسی، یہ جو امسی ہے گزرا ہوا کل جو گزرا ہوا، اذا اردت به، اگر آپ اس امسی سے ارادہ کریں، اذا اردت جب آپ ارادہ کریں، به بالامسی، امسی سے، یہ ضمیر امسی کی طرف، اگر آپ امسی سے ارادہ کریں الیوم الذی قبل یومک، الیوم سے مراد کیا ہے؟ آج کا دن، الذی قبل یومک وہ دن مراد لے لے جو آج کے دن سے پہلے والا، یعنی کل، صرف کل مراد لے لے، تو فاہل الحجاز یبنونہ علی الکسر، اہل حجاز والے اس کو کیا پڑھتے ہیں پھر؟ مبنی علی الکسر پڑھتے ہیں۔ امسی یعنی کل والی دن، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ مبنی علی الکسر۔ فیقولون، پس یہ اہل حجاز والے کہتے ہیں مضى امسی واعتکفت امسی وما رأیتہ مذ امسی بالکسر فی الاحوال الثلاثہ، یہاں پر امسی کو تینوں حالت میں، رفعی، نصبی، جری، تمام حالات میں کیا پڑھے ہیں؟ مبنی علی الکسر پڑھا ہے۔ مضى امسی میں فاعل ہے، اعتکفت امسی میں مفعول ہے امسی، لیکن پھر بھی کسرہ پڑا ہے، اس میں فاعل کو کسرے کے ساتھ پڑھا ہے۔ وما رأیت مذ امسی میں مذ حرف جر ہے، امسی مجرور ہے، لیکن یہاں پر وہ تو اپنی اصل حالات ہے، ٹھیک ہے، بالکسر فی الاحوال الثلاثہ، تینوں حالات میں، ٹھیک ہے، مبنی علی الکسر پڑھا ہے۔ قال الشاعر، اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اہل حجاز والوں سے کوئی پوچھتا ہے بھئی آپ اپنے عربی ہونے کو بیان کر رہے ہیں یا یہ کوئی شاعر نے بھی، کوئی بڑے لوگوں نے بھی اس کی تائید کی ہے؟ کیا کوئی آپ کے پاس شاہد مثال موجود ہے تائید؟ تو کہتے ہیں شاہد مثال ہمارے پاس موجود ہے، وہ کیا ہے؟ شعر منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسی وطلوعها حمراء صافیة وغروبها صفراء كالورس اليوم اعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه امسی، ٹھیک ہے، تو یہاں امسی میں ہماری کیا ہے؟ آخری شعر کے آخری جو حصہ ہے اس میں ہماری شاہد مثال ہے، وہ شاہد مثال خود بیان کر رہے ہیں۔ فامسی فی البیت، یہ اس شعر میں جو امسی ہے آخر میں، فاعل لمضى، یہ مضى کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے، قضائه امسی یہ مضى کے لیے فاعل ہے، لیکن یہاں پر کیا پڑھا ہے؟ وَمَضَى بِفَصْلِ قَضَائِهِ امسی، یہ امسی جو ہے فاعل ہے مضى کے لیے آخری شعر میں، سطر میں، ٹھیک ہے، لیکن وَهُوَ مَكْسُورٌ، فاعل ہے تو کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ مرفوع پڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر مرفوع نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مکسور ہے، کما ترا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو حجازین نے یہ دلیل قائم کی ہے یہاں اس شعر میں، بھئی آپ نے دیکھا ہے امسی جو ہے باوجود کہ فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ مرفوع پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس کو مکسور پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ وافترقت بنو تمیم فرقتین، اب بنو تمیم جو ہے اس میں حجازین نے کہا ہے، حجازی نے کیا کہا یہاں پر؟ ہاں، امسی کو مبنی علی الکسر پڑھنا ہے مطلقاً، حالت رفعی میں، نصبی میں، جری میں، انہوں نے شاہد مثال بھی پیش کی، شاہد مثال کی تائید بھی لے آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بنو تمیم اس امسی میں کیا ہے؟ دو نظریے کے قائل ہیں، ان کے ہاں دو نظریے پائے جاتے ہیں، فرقتین ہیں یہاں بھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَبَهُ، پڑھتے جائیں، مسئلہ نہیں، ہم تطبیق کریں گے، کوئی آسان، دو فرقے ہیں، ان میں سے بعض نے اس کو معرب پڑھا ہے، معرب پڑھا یعنی
یعنی اس کو مورب کے حالات میں، رفعی حالات میں رفع، نصبی حالات، جری حالات میں فتح کے ساتھ، یہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ بالضمتی رفعا، حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، وبالفتحتی مطلقاً، اور فتح کے ساتھ مطلقاً، مطلقاً سے مراد یعنی حالت نصبی اور جری میں۔ فقال، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے، مضى امسو، یہاں پر مضى کے لیے فاعل کیا ہے؟ امسو ہے، بالضمتی، واعتکفت امسا وما رأیتہ مذ امسا، تو یہاں پر حالت نصبی اور جری دونوں میں فتح کے ساتھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ مذ امسا میں امسی ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے امسا پڑھا ہے بالفتح۔ اب یہاں پر ہم سوال کرتے بھائی بنو تمیم والے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یعنی مورب کے حالات میں پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ حجازی نے تو دلیل لے آئے کسرے کے حالت میں بھی جو ہے وہ مبنی علی الکسر پڑھا فاعل ہونے کی صورت میں، آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، قال الشاعر، شاعر نے کہا ہے، لقد رأیت عجبا مذ امسا عجائزا مثل السعالی خمسا یاکلن ما فی رحلہن ہمسا لا ترک اللہ لہن ضرسا ولا لقین الدہر الا تعسا۔ تو یہاں پر ہماری جو شاہد مثال ہے وہ مذ امسا ہے، یہ جو لقد رأیت عجبا مذ امسا، یہ مذ امسا میں ہماری شاہد ہے۔ مذ امسا میں انہوں نے شاہد اس طرح لیا نا، یہاں پہ مذ کی وجہ سے امسا کیا ہونا چاہیے تھا؟ مجرور ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ مفتوح پڑھا ہے، یعنی اعراب مالا انصرف ہے، حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی اور جری میں فتح دیا۔ تو شاعر نے پڑھا ہے، شاعر ایک عربی ایک ممثل ہوتے، ایک قائد ہوتے، ایک گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے شعر میں موجود ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ شعر تو پہلے بہت یعنی بہترین لوگ نکالتے ہیں، اس زمانے کے بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اس شعر میں مذ امسا کو حالت جری میں بھی کیا پڑھا ہے؟ فتح کے ساتھ پڑھا ہے، اعراب مالا انصرف ہے۔ تو یہ بنو تمیم کی پہلی، یہ بنو تمیم کے بارے میں ہم نے ابھی کہا نا، ان کے دو فرقے ہیں، امسی کے بارے میں ہی دو فرقے ہیں، پہلے والے میں الگ تھے وہ بیان کیا ہے۔ ابھی امسی کے بارے میں دو نظریے تھے، ایک نے امسی کو کیا مراد لیے ہیں؟ اگر آج سے پہلے والے مراد لے لیں تو پھر کیا ہے؟ وہ امسی مبنی علی الکسر ہے، لیکن بعض نے اس کو کیا لیا ہے؟ غیر منصرف کا اعراب لیا ہے۔ غیر منصرف کا اعراب سے مراد یعنی حالت رفعی میں رفع، حالت نصبی و جری میں فتح، یہ پہلی قسم بنو تمیم کی، ٹھیک ہے۔ والثانی، دوسری قسم کون؟ اسی بنو تمیم کے، ومنہم من اعربہ بالضم رفعا، بعض نے اس کو حالت رفعی میں کیا دیا ہے؟ امسی کو ضمہ دیا ہے، وبناہ علی الکسر نصبا وجرا، حالت نصبی و جری میں کیا رکھا ہے انہوں نے؟ کسرے کے ساتھ، مبنی علی الکسر پڑھا ہے، یعنی بعض بنو تمیم نے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب آگے فرماتے ہیں، وزعم الزجاجی، زجاجی نے، یعنی ایک نحوی بہت بڑے عالم دین ہے، اس نے گمان کیا ہے ان، یہ جو بعض لوگ بتاتے ہیں نا، یہ بھی ذہن میں رکھو تاکہ علمی استفادہ جو ہے نا عبارات سے ہو جائے۔ بعض نے کہا نا زعامہ کو ویسے معنی کیا ہے؟ گمان کرنا۔ بڑے لوگ جب گمان کی بات کرتے ہیں نا تو گمان نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے ان کی، یہ فرق ہے۔ جیسے قرآن میں جو ہے نا بہت ساری آیات ایسی ہے کہ مثلا وہاں پر ہم دیکھا جائے تو انسانوں کی طرح یعنی احتمال ہے اللہ کے نزدیک، فلان کے نزدیک، یہ نہیں، وہ اللہ کے ہاں جو استعمال ہو، لعل، مثلا لعل قرآن میں استعمال ہو جائے تو کیا ہے؟ لعل کا معنی شاید ہے۔ مثلا آپ پورا رمضان روزے رکھیں گے تو آخر میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ سارے روزے کا رکھنے کا مطلب یہ کہ آپ متقی بن جائیں، شاید متقی بن جائیں، یہ ترجمہ تو یہ ہے، لیکن یہ شاید اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ شاید اللہ کے نزدیک اگر شاید مراد لے لے تو اللہ کی جہالت لازمات ہے، یعنی اللہ جاہل ہے، گوئے کی اللہ کچھ نہیں جانتا۔ بھئی اللہ سب جانتے ہیں، یہ متقی بنیں گے نہیں بنیں گے اللہ تو جانتے ہیں، لیکن یہ انسانوں کی نسبت اللہ شاید ہے، اللہ کی نسبت دے جائے تو یہ کیا ہے؟ اسی طرح بڑے لوگ جب گمان کرتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ گمان نہیں ہے، وہ یقین ہے، یعنی ان کا نظریہ ہے باقاعدہ، یعنی 100% نظریہ ہے، یقینی نظریہ ہے۔ تو یہ یہاں پر آپ اس سے لے لیں۔ ایک بہت بڑے نحوی عالم ہے، وہ گمان پہ عمل تھوڑا کرے گا، وہ یقین پہ عمل کرے گا، ظاہر سی بات ہے۔ یہ تفاسیر میں آپ کو فائدہ دیں گے۔ وَزَعَمَ الزَّجَّاجِيُّ، زجاجی نے اس طرح گمان کیا ہے، اس طرح اپنا نظریہ بیان کیا ہے، أَنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَن يَبْنِي أَمْسِي عَلَى الْفَتْحِ، بعض نے اس کو مبنی علی الفتح پڑھا ہے۔ وَأَنشَدَ عَلَيْهِ، یعنی امسی کے بارے میں وہ زجاجی نے گمان کیا ہے کہ امسا جو ہے کیا ہے، مبنی علی الفتح ہے، مبنی علی الضم، مبنی علی الکسر نہیں ہے۔ وَأَنشَدَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ، اور اس نے اس پر اس قول کو کہا ہے۔ انشدہ کا معنی یہ ہوتا ہے عربی میں، جیسے اکثر روایات کے جملے میں آتے ہیں، امام رضا علیہ السلام نے جیسے شاعروں کو کہا کہ آپ انشد علی الحسین رسا، مثلا امام حسین کے بارے میں آپ کیا کریں، ایک مرثیہ پڑھیں، اس طرح کی بات ہے۔ یعنی انشدہ اس نے پڑھا، انشد آپ پڑھیں، آپ ابھی کسی کو کہیں نا مرثیہ پڑھیں، مجلس شروع ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کہا، انشد المرثیہ، الرسا کہتے ہیں عربی میں، رسا مرثیہ کو، ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے۔ تو وَأَنشَدَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ، انہوں نے اس پر ایک قول پڑھا ہے، مُذْ أَمْسَى، یہ مُذْ أَمْسَى، وَهُوَ وَهْمٌ، مصنف ابن ہشام انصاری وہ کہتے ہیں یہ اس کا گمان ہے، وہم ہے، یعنی گمان ہے۔ والصواب، پھر ابن ہشام انصاری سے ہم پوچھتے ہیں بھائی مُذْ أَمْسَى میں مبنی علی الفتح نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں والصواب ما قدمناہ، اس نے کہا ثواب حق بات وہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا۔ پہلے کیا بیان کیا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے اگر امسی سے مراد کل والا مراد لے لے جو آج سے پہلے والا ہے تو یہ جو ہے مبنی علی الکسر ہے، لیکن اگر دوسرا مراد لے لیں گے تو وہ اعراب مالا ینصرف ہے، یہ وغیرہ۔ من انہ معرب غیر منصرف، دیکھو وہ بیان کر رہے تھے، میں نے خواہوں کا بیان کیا، یعنی والصواب ما قدمناہ، یہ من بیانیہ ہے، من کے 5 معنی ہیں نا، ان میں سے ایک بیانیہ ہے۔ ما قدمنا یعنی جو کچھ ہم نے پہلے بیان کیا وہ سچ ہے، یہ زجاجی کی بات صحیح نہیں ہے، وہم ہے۔ من وہ کیا بیان کیا تھا پہلے، بیان کرتے ہیں من انہ معرب غیر منصرف، مجھ کیا ہے امسی جو ہے غیر منصرف ہے، اس کا اعراب حالت رفع میں رفع، حالت نصبی وہ جری میں فتح کے ساتھ۔ وزعم بعضهم، لیکن بعض علماء نے یہاں پر ایسا بھی گمان کیا ہے ان امسا فی البیت فعل ماض، امسا جو ہے فعل ماضی ہے اس شعر میں، وفاعلہ مستتر، اس کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے، محذوف ہے، مستتر ہے۔ والتقدیر، تقدیر میں کیا ہے، یعنی چھپا ہوا کیا ہے، فرماتے ہیں مُذْ أَمْسَى الْمَسَاءُ، مُذْ أَمْسَى الْمَسَاءُ، یہاں پر أَمْسَى الْمَسَاءُ جو ہے یہاں امسا کیا ہے، المساء یہاں پر کیا ہے، مستتر ہے، ضمیر ہے، تو اس طرح کہا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے یہاں پر امسا فعل ماضی بھی بن سکتے ہیں، کیسے بن سکتے ہیں، ہر یہ خارج میں یہ یہاں موجود نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں تاکہ جو ہے نا مضبوط بنے اس کتاب میں۔ امسا میں یہ ہوتا ہے نا الف میم سین، اس کے بعد جو الف ہے انہوں نے اس الف کو الف ممدودہ شمار کیا ہے، الف ممدودہ ہے تو پھر فعل ماضی ہو جائے گا، لیکن مصنف نے کہا یہ بات غلط ہے، بلکہ یہ یہاں پہ جو ہے امسا فعل ماضی نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے، یہ امسا میں جو الف ہے یہ الف مقصورہ ہے، نہ کہ الف ممدودہ ہے جو آپ تصور کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ امسا جو ہے فعل ماضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ آگے فرماتے ہیں جب مصنف فارغ ہو گئے مبنی علی الکسر کو بیان کرنے سے، جو کہ مبنی کی 4 قسموں میں سے ایک قسم تھی، اب شروع کر رہے مبنی علی الفتح کو، اور اس کے لیے مصنف نے متن میں مثال دی تھی 11 اور اس کے اخوات کو، اس کے ہم نظیر کو، ٹھیک ہے، جاءنی 11 رجلا، رأیت 11 رجلا، مررت ب11 رجلا، یعنی یہ جو انہوں نے مثال دیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی 11 میں جو دونوں کلمے ہیں 11 یہ دونوں جو ہے تینوں حالات میں یعنی حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں فتحے کے ساتھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مصنف نے
یہاں پر جو ہے احد عشر اور اس کے اخوات کہا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ تثنیہ کا اعراب کیا ہوتے ہیں، حالت رفیع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں، حالت رفیع میں الف کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ آتے ہیں تثنیہ کے اعراب۔ تو کوئی سوال کرتے بھئی آپ نے احد عشر اور اس کے اخوات کہا ہے، تو اخوات جو ہے اثنا عشر تو کم از کم نہیں آتا، وہ تو آپ کے حساب سے نہیں آتا۔ تو مصنف کہتے ہیں اس کو میں نے استثناء اس لیے نہیں کیا چونکہ اس کو میں نے الگ تثنیہ کے اعراب میں الگ ذکر کرنے تھے، اس لیے میں نے استثناء نہیں کیا، وَإِلَّا یہ اثنا عشر یہاں سے کیا ہے، مستثنیٰ منہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ وَلَمَّا فَرَغْتُ مِن ذِكْرِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْكَسْرِ، جب میں فارغ ہوا مبنی علی الکسر کو بیان کرنے سے، جو اس کی تمام اختراقات کے ساتھ ہم نے بیان کیے تفصیل سے، ذکرت المبنی علی الفتح، تو میں نے ذکر کیا مبنی علی الفتح کو، یہ متن کی بات کر رہے ہیں، وَمَثَّلْتُهُ، اور میں نے مثال بھی دی ہے مبنی علی الفتح کی، بِأَحَدَ عَشَرَ وَأَخَوَاتِهِ، احد عشر اور اس کے اخوات کے بارے میں، اس کے ہم نظیر، اس کی بہنیں، اس کے مثالیں۔ نہ تقول، جیسے آپ پڑھتے ہیں جاءنی احد عشر رجل، میرے پاس 11 آدمی آئے، ورأیت احد عشر رجلا، میں نے 11 آدمی دیکھے، ومررت باحد عشر رجلا، میں گزرے 11 آدمیوں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا ہے، بفتح الکلمتین، احد عشر، مررت باحد عشر، تینوں میں فی الاحوال الثلاثہ میں فتحہ ہے، تو یہ مبنی علی الفتح کی مثال ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَكَذَا، اسی طرح، یعنی کیا، اسی طرح مبنی علی الفتح کر کے آپ پڑھیں تینوں حالات میں، فی اخوات ہی، کس میں، احد عشر کے اخوات میں، اثنا عشر، ثلاثۃ عشر، اربعۃ عشر، خمسۃ عشر، ستۃ عشر، ثمانیۃ عشر، اس طرح تسعۃ عشر، ٹھیک ہے۔ الا اثنی عشر، آپ جو ہے احد عشر اور اس کے اخوات میں کیا پڑھیں، تینوں حالات میں، رفعی حالات میں بھی، نصبی اور جری حالات میں بھی فتح کے ساتھ پڑھیں، مبنی علی الفتح کے ساتھ، لیکن اثنا عشر میں آپ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں پڑھیں، جاءنی احد عشر رجلا، ثلاثۃ عشر رجلا، اربعۃ عشر رجلا پڑھیں، لیکن آپ اثنا عشر رجلا نہ پڑھیں، کیوں، چونکہ اثنا عشر خالی ہے، خارج ہے۔ اب یہ وجہ بیان کر رہے ہیں ابھی، الا اثنی عشر، اثنی عشر جو ہے یہاں اس احد عشر کے اخوات سے کیا ہے، خارج ہے، مستثنیٰ ہے۔ اب کوئی آپ سے پوچھتے کیوں مستثنیٰ ہے، چونکہ فإن الکلمۃ الأولیٰ منہ تعرب، چونکہ اس کے پہلے والا کلمہ کیا ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے، مبنی نہیں ہوتا، معرب ہوتا ہے، بالالف رفعا وبالیاء نصبا وجرا، حالت رفع میں الف، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ، یعنی جاءنی اثنا عشر رجلا الف کے ساتھ، رأیت اثنی عشر رجلا، مررت باثنی عشر رجلا، اس طرح تقول، آپ پڑھے جاءنی اثنا عشر رجلا، رأیت اثنی عشر رجلا، ومررت باثنی عشر رجلا، حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ، یہ۔ اب آپ سے کوئی سوال کرتے بھائی آپ کو پہلے سے پتہ تھا کہ احد عشر کی طرح یہ مبنی علی الفتح دونوں اعراب نہیں ہوتے، اور ثلاث عشر کی طرح نہیں ہے، اربعۃ عشر کی طرح نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس کو استثناء کیوں نہیں کیا متن میں؟ متن میں تو آپ نے احد عشر اور اس کے اخوات کہا ہے، اثنا عشر کو خارج نہیں کیا الگ طور پر، یہ متن کی بات کریں تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ أُسْتُثْنَى، ہم نے استثناء نہیں کیا، ہاذا، یہ اثنا عشر کو، من اطلاق قولی، میرے اس قول مطلق سے، کون سی، وَأَخَوَاتِهِ، میں نے کہا تھا احد عشر وَأَخَوَاتِهِ، یہ مبنی علی الفتح کی مثال ہے، میں نہیں کہا تھا، اثنا عشر کو خارج نہیں کیا تھا، لِأَنَّنِي، کیوں، یہ سبب ہے، علت ہے، علت
بات یہ ہے لِأَنَّنِي سَأَذْكُرُ، چونکہ میں آپ کے لیے جلد بتانے والا ہوں. سأذکر کا مطلب کیا ہے؟ بہت ہی جلد، یعنی تھوڑی دیر بعد بیان کرنے والا ہوں. فیما بعد ان اثنین و اثنتین، یہ جو اثنین اور سنتین ہیں، اثنتین ہیں، یعربان، یہ معرب ہے. اعراب المثنی مطلقاً جو ہے تثنیہ کا اعراب، یعنی حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ. وَإِن رُكِّبَ، یہ شرط ہے، اگرچہ یہ جو ہے مرکب ہی کیوں نہ ہو، اثنا عشر، سنتین عشر مرکب ہی کیوں نہ ہو، لیکن اعراب تثنیہ کا اس کو ملنا ہے. یعنی حالت رفع میں الف، حالت نصبی و جری میں اس نے یا کے ساتھ معرب ہونا ہے. ٹھیک ہے، رکھے یا پڑھیں؟ آپ کی مرضی ہے، ٹائم تو ہے، مسئلہ نہیں. ہاں. وَلَمَّا فَرَغْتُ مِن ذِكْرِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْفَتْحِ، مصنف فرماتے ہیں جب میں مبنی علی الفتح کو بیان کرنے سے فارغ ہوا تو ذکرت المبنی علی الضم، تو میں ذکر کروں گا، میں نے ذکر کیا ہے، یہاں ترجمہ اس طرح ہوگا، میں نے ذکر کیا ہے مبنی علی الضم کو. یہ متن کی بات کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں. وَمَثَّلْتُهُ بِقَبْلُ وَبَعْدُ، اور ہم نے یہاں پر وہاں پر جو متن میں مثال دی ہے وہ مبنی علی الضم کی مثال جو ہے کون سی مثال تھی؟ قبل اور بعد، اور اس کے اخوات کہا تھا، فوق، تحت وغیرہ. ٹھیک ہے. وَأَشَرْتُ إِلَىٰ أَنَّ لَهُمَا 4 حالات، اور مبنی علی الضم کے لیے 4 حالات ہے. مبنی علی الکسر کے لیے 2 حالتیں بیان کی، پھر اس کے درمیان اختراقات کو بیان کیا، پھر مبنی علی الفتح کے حالات کو بیان کی، پھر مبنی علی الضم، اس کی 4 حالتیں ہیں. ٹھیک ہے. پہلی حالت احداہا، پہلی حالت یہ کہ قبلو اور بعدو جو ہے اضافہ ہوتا ہے، دونوں قبلو اور بعدو دونوں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی وہاں پر تقدیر وغیرہ موجود نہیں ہوتا، تو اس صورت میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کو 2 اعراب ملیں گے. یا قبلو اور بعدو منصوب ہوگا ظرفیت کی بنا پر، یا محفوظ ہوگا یعنی حرف جر کی بنیاد پر، جب وہ کیا ہو؟ مضاف ہو، اپنے مابعد کی طرف مضاف ہو. یعنی قبلو اور بعدو اگر اضافہ ہو جائے ظاہری طور پر، معنوی نہیں، معنی میں بھی کوئی نیت نہ رکھا جائے، تو اس صورت میں یہ جو قبلو اور بعدو ہے یہ اضافہ ہوں گے اپنے مابعد کی طرف. مابعد کی طرف جب یہ ظاہری طور پر اضافہ ہوگا تو یہاں 2 اعراب ملیں گے. یا جو ہے منصوب ہوگا ظرفیت کی بنا پر، ظرف منصوب ہوتا ہے، مفعول کی اقسام میں سے، یا جو ہے اس کو حرف جر کے ذریعے سے کسرہ ملے گا، مکسور ہوگا، محفوظ ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے قبل اور بعدو ظاہری اضافہ رکھتا ہو معنوی اپنے مابعد کی طرف، تو اس کو ظرفیت کی بنا پر نصب ملنا یا محفوظ ہونا حرف جر کے ذریعے سے، یہ عربی کلام ہے یا فقط قرآن میں بھی آیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں قرآن میں بھی ہم آپ کو شاید مثال پیش کریں گے. ٹھیک ہے. احداہا، پہلی حالت ان یکون مضافین، ان یکون تثنیہ کے جو ہے تثنیہ کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر یکونا سے مراد یعنی قبلو اور بعدو ہے. ٹھیک ہے. یکونانی نہیں ہے یہاں پر، ویسے صیغہ کیا ہونا چاہیے؟ یکونانی. یہاں پر اضافت کی وجہ سے نون حاضر، یہ ذہن رکھیں. ان یکونا مضافین، یہ دونوں قبلو اور بعدو اضافہ ہوتے ہیں اپنے مابعد کی طرف. جب وہ اضافہ ہو ظاہری طور پر، یہ ظاہری مراد ہے. ٹھیک ہے. اپنے مابعد کی طرف اضافہ ہو تو فیعربان نصبا علی الظرفیہ او خفضا بمن، تو یہ ظرفیت کی بنا پر نصب ملے گا اور مجرور ہوگا من کے ذریعے سے. خفض کا مطلب ہوتا ہے مجرور. نقول، ہم پڑھتے ہیں جئتک قبل زید و بعدہ، جئتک میں آپ کے پاس آیا، کب؟ قبل زیدین، زید سے پہلے، و بعدہ اور زید کے بعد بھی. زید سے پہلے بھی میں آیا تھا آپ کے پاس، زید کے بعد میں بھی آیا. تو یہاں پر کیا ہے؟ فتنصبہما، یہاں پر کیا ہوا ہے؟
منصوب ہوا ہے قبلہ بھی بعدہ بھی علی الظرفیہ، ظرفیت کے بعد، یعنی ظرفیت کی بنیاد پر علی الظرفیہ، یعنی یہاں پر قبلہ اور بعدہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ظرف ہے، اس لیے یہاں پر کیا یہ منصوب علی الظرفیہ کہیں گے اس کو۔ وَمِن قَبْلِهِ وَمِن بَعْدِهِ، یعنی آپ یوں کہیں، واو کو عطف کریں، جئتک من قبلہ ومن بعدہ، میں آپ کے پاس آیا زید سے پہلے یا زید کے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ من قبلی اور من بعدی میں فتخفضہما، دونوں کو محفوظ ملا ہے، جر ملا ہے بھی من کے ذریعے سے، من حرف جر ہے۔ قال اللہ تعالی، اب یہ تو ہم نے عربی مثالیں دی تھی، اب قرآن میں بھی ایسا ہے یا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں قرآن میں بھی موجود ہے بھائی، کیا؟ جیسے قال اللہ سبحانہ، پروردگار عالم فرماتے ہیں، کذبت قبلہم قوم نوح، نوح کے آنے سے پہلے دوسرے انبیاء کو بھی انہوں نے جھٹلایا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، نوح کے قوم سے پہلے بھی جو جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے قوموں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلائے ہیں۔ کذبت قبلہم، ان سے پہلے جھٹلائے گئے، قوم نوح، ہاں یہی کہیں، کذبت قبلہم، ان سے پہلے بھی جھٹلائے گئے ہیں، قوم نوح، نوح کے قوم سے پہلے، قوم نوح کے آنے سے پہلے۔ تو یہاں پر کذبت قبلہم قوم نوح میں قبلہ کیا ہے؟ ہم کی طرف اضافہ ہے ظاہری طور پر، تو یہاں قبلہ کو قبلہ منصوب ہے کس کی بنیاد پر؟ ظرفیت کی بنیاد پر۔ فبأي، یہ قبلہ کی مثال ہے، قبلو کی یعنی مراد۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو یہاں پر یہ بعدہ کی مثال ہے۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، کون سی ایسی بات ہے جو اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد تم نے ایمان لایا ہے، اس کے یعنی اس کے معجزات کو دکھانے کے بعد تم نے ایمان لایا ہے۔ ایمان لانا ہے تو اس پر ایمان لاؤ جو ایمان بالغیب ہے، مومن کیا صلاح علامت ہے۔ تو یہاں پر بعد اللہ میں یہ بعدہ کیا ہے؟ منصوب علی الظرفیت کی مثال ہے، یہ اضافہ ہے ظاہری لیکن یہ منصوب علی الظرفیت ہے۔ وقال اللہ تعالی، یہ جو دونوں، یہ پہلے میں قبلہ، دوسرے میں بعدہ جو ہے منصوب علی الظرفیت ہونے کی مثال ہے، جو کہ ظاہری جو ہے اضافہ ہے اس کے باوجود۔ اب یہاں رہے وقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس اس سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ تو یہاں پر شاید مثال کس میں ہے؟ من قبلہم میں، قبلی جو ہے مجرور ہے من کی وجہ سے، اور یہ من قبلہم میں قبلی کیا ہے؟ اضافہ ہے، ظاہری طور پر قبلی اضافہ ہے ہم کے طرف، اور یہ ظاہری اضافہ بھی ہے اور قبلی کو من کے ذریعے سے محفوظ بھی ہوا ہے، مجرور بھی ہوا ہے۔ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، ہم نے قرون اولیٰ کو ہلاک کرنے کے بعد یہ ساری باتیں ہوئی ہے، یہ مراد۔ تو یہاں پر جو ہے من بعدی ما اہلکنا، من بعدی میں ہے، بعدی کیا ہے؟ اضافہ ہے ظاہری طور پر، اس کے باوجود یہاں من نے اس کو کیا کیا ہے؟ جر دی ہے، من بعدی محفوظ ہے۔ الحالۃ الثانیہ، دوسری حالت یعنی مبنی علی الضم کی دوسری حالت۔ پہلی حالت بیان کی جو کہ ظاہری اضافہ ہوتے تھے، اور اس کے ظاہری اضافہ ہونے کی وجہ سے یا ظرفیت کی بنا پر نصب ہوتے تھے یا حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوتے تھے، یہ بیان ہو گئی۔ دوسری مبنی علی الضم کی حالت جو ہے یحذف المضاف الیہ، مضاف الیہ کو کیا کیا جاتا ہے؟ حذف کیا جاتا ہے۔ وینوی، اور مضاف الیہ کو نیت میں رکھا جاتا ہے، ثبوت لفظی، لفظی طور پر اس کو رکھا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر کہنا چاہتے ہیں مضاف الیہ کو حذف کرتے ہیں لیکن لفظ کو حذف نہیں کرتے، لفظ کو اس کے معنی کے طور پر نیت میں رکھا جاتا ہے۔ فیعربان الاعراب المذکورہ، تو یہاں پہ اعراب مذکور اس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اعراب مذکور وہی یا منصوب ہوگا کس کی بنیاد پر؟ ظرفیت کی بنا پر یا
مجرور ہوگا کس کی بنیاد پر؟ من کی وجہ سے حرف جر. ولا ینونانی لنیت الاضافہ، لیکن یہاں تنوین نہیں آئے گا، کیوں؟ اضافت کی بنیاد پر. وذالک قولہ، اب یہاں جو ہے نا یہ رکھے، اگر یہ سارے پڑھتے جائیں گے تو ٹائم نہیں ہے، کل پھر دہرانا پڑے گا، یہ ختم نہیں ہوں گے. کل انشاءاللہ ہم حالت ثانیہ سے ہی پڑھیں گے، کیونکہ شعر بھی آ رہا ہے، پھر دوسرے اقوال بھی آ رہے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.